آج کا ٹاپک تو تھا شادی. کسی وجہ سے کیونکہ اوپر تلے اس ہفتے میں میسیجز تھے، کچھ بچے بچیاں شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، کچھ باہر پڑھنے گئے تھے تو انہیں نئے نئے طریقے پتہ چلے. انہوں نے کہا چھڈو پرے شادی دے پھڈے چوں نکلو. کچھ یہیں پہ کسی وجوہات پہ اڑے ہوئے تھے. وہ میں پن پوائنٹ کرنا نہیں چاہتا تھا. جو میرے قریب کچھ تھے کہ وہ غصہ کھا جائیں گے، سر آپ کو ابو نے کہا، سر آپ کو امی نے کہا. میں نے ایک ٹاپک رکھا، شادی کیوں کرنی. وہ ویسے جس کو میں پکڑن انڈائریکٹ جس کو کرنا تھا، پہلا میسیج اسی آیا، سر یہ تو ظلم ہے، ایک بندہ اپنی مرضی سے زندگی جیے. ابھی صرف ٹاپک میں نے 9 بجے میرا خیال میں نے وہ پوسٹ لگائی ہے اس پہ اپنے اسٹیٹس پہ، اور 9:15 یا 9:30 کا ٹائم میں نے بعد میں نوٹ کیا کہ یہ کیا میسیج ہے. تو میں پھر ایک دم نوٹ کیا نیچے جب لکھا ہوا تھا. پھر میں کہا چلو ٹھیک ہے. لیکن آپس کی بات ہے، پوری دنیا میں بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں بھی کچھ 100 بندہ بیٹھا ہوگا، جہاں جہاں بھی آپ سن رہے ہیں یا ریکارڈنگ کے لائیو کے بعد ریکارڈنگ بھی کبھی سنو گے. ہم سب اس دنیا میں آئے ہی کیوں ہیں؟ اس دنیا میں آنے کا ہر انسان کا کوئی تو پرپز یا مقصد ہوگا، یا بس وہ ایک حادثاتی طور پہ پیدا ہو گیا. ایسا ہو نہیں سکتا. 8 ارب انسان ہیں، اس کے باوجود آپ کے ذمے کوئی ایسا کام ہے جو 8 ارب انسان مل کے نہیں کر سکتے. وہ آپ نہیں کرنا ہے، وہ اس نے آپ سے ہی لینا ہے. اسی حساب سے اس نے آپ کو تیار کیا ہوگا، ماں کے پیٹ سے لے کے آنورڈ بھی. آپ کو کئی دکھ تکلیفیں غصے رنجشیں ہوں گی کہ میرا بچپن ایسا گزرا، میری جوانی ایسی کیوں ہے، یا لڑکپن ایسا کیوں ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے، یا آپس میں ہی دوسرے بہن بھائی ایسے ہی ہیں، میرے ساتھ ایسے ہے یا ویسے ہے. نہیں، اس نے آپ کو گزارنا ہی گزارنا ہے. جس چیز کے لیے اس نے آپ کو، جو کام آپ سے اس نے لینا ہے وہی اس نے لینا ہے. اس حساب سے ہی آپ کو وہ گزارے گا. وہ ہر بندے کا کوئی اپنا یونیک کام ہے. وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جنہیں زندگی کی آخری سانس سے پہلے اپنا مقصد حیات پتہ چل جاتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جاتا ہے. انہیں رب کی رضا کا پتہ چل جاتا ہے کہ رب نے میرے ذمہ کیا لگایا. اور واقعی خوش قسمت ہیں کہ اگر وہ پھر اس میں سرنڈر کرتے ہیں، اس کے آگے خود کو زیرو کرتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں. اور جب حکم آ گیا تو لاج چلے گا بنجارا. وہ یہ ہم ساروں میں سے کسی کے ساتھ اللہ میں نہیں سمجھتا. یہ میرے خیالات ہیں، یہ کوئی مذہب نہیں ہے. میری 57-58 سال کی زندگی کا جو تجربہ ہے، ایک پاکستانی عام آدمی ڈاکٹر بن گیا، کچھ یتیمی کاٹی، کچھ مسیحائی کی کروائی. اس ساری زندگی کا جو میرا تھوڑا بہت تجربہ، بہت تھوڑا انٹرنیشنل تجربہ ہے. زندگی میں پاکستان سے باہر سعودیہ ہی گیا زندگی میں 2 بار. 2 سال ریاض رہا، ابھی مہینہ پھر رہ کے آ گیا ریاض، مکہ، مدینہ. اس کے علاوہ پاکستان بھی پورا نہیں دیکھا. بلوچستان بلوچیوں کے ساتھ مل کے خوشی کے ساتھ دیکھنے کی حسرت ہے، بغیر کسی بس سے اتار کے گولی مار کے پنجابی کتا بن کے لیٹنے کی نہیں، پنجابی بھائیوں کے ساتھ ملنے کی، بلوچی بھائیوں کے ساتھ ملنے کی. علاقہ غیر جس کو کبھی کہتے تھے، یا جسے ہم فاٹا بولتے تھے، وہاں خوشی سے ان کے ساتھ، جس طرح خان صاحب کے ساتھ وہ پھرتے تھے، ہمیں بھی پھرنے کا شوق ہے، اپنا ملک دیکھنے کا بھی شوق ہے. لیکن بہرحال کچھ وقت اجازت نہیں دیتا. تو اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر چیز جانتا. میں نے تو بہت تھوڑا. اور جب رب نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے سارے علم میں سے 1% ہی ڈسٹریبیوٹ کر دیا تم سب پہ، اس میں سے ہمارے کس کس کے پاس کتنا ہوگا. میں تو علم کا بندہ ہی نہیں ہوں، ایک عشق کے بندے کا غلام ہوں. اس سے ایک وعدہ کیا کہ میں یہ بے غرضی سے بتا دوں گا، بتا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. ایک کوشش ہے.
میرے پاس ابھی تک ایسی فیلنگ نہیں ہے کہ میں سمجھوں کہ دیٹس انف، دیٹس اٹ. تمہارا رب جو ہے نا وہ تمہارے، میں نے کہا، خیال کو بھی سنتا ہے. 7 پاتالوں میں چھپے کیڑے کے پیٹ کے اندر جراثیم کی کیا حاجت ہے وہ بھی سنتا ہے اور پہنچاتا ہے وہاں تک. تو تمہیں تو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم سے تو وہ اتنا پیار کرتا ہے، کہتا ہے میں ماں سے بھی زیادہ جب کرتا ہے. ماں تڑپ اٹھتی ہے تو وہ تو رب ہے، لیکن اس کا اپنا کوئی کھیل ہے، اپنی اس کی حکمت ہے. ہم جسے تکلیف اور دکھ سمجھ رہے ہیں دنیا کی اس لمحاتی وزٹ کو، اس میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اس کا. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اس نے کہا میں نے یہ جہان بنایا 6 دن اور 7 راتوں میں، یہ کائنات بنائی، اس میں ہزارہا قسم کی مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں. لیکن مین 3 چیزیں، 3 طرح کی مخلوق ہے جو نوری، خاکی، ناری ہم جسے کہتے ہیں. اس میں حضرت انسان کی انٹری جو آخر میں ہے، اس میں جو باقیوں کے مقابلے میں زیادہ چیز ہے، جو امانت ایسی ہے اس کے پاس، وہ اس کی روح ہے. کہتے میں نے اپنی روح پھونکی. باقی ساری مخلوق جو ہے اس میں باقی 4 چیزوں کے مختلف کمبینیشن ہیں، مختلف ایلیمنٹس ہیں. حضرت انسان کے پاس یہ ایکسٹرا امانت ہے جو کسی پہاڑ میں نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے خطے میں نہیں ہے. اور آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد انہی کی مٹی سے، پسلی سے اماں حوا تخلیق کی، جنت پیش کی اور کہا گیا کہ بس اس درخت کے پاس نہیں جانا. ایک پابندی تھی، وہ ساری کہانی آپ کو پتہ ہے. زمین پہ آپ آگے جاؤ، اب وہاں ایک خاص وقت تک رہو. توبہ بھی قبول کی گئی، آدم علیہ السلام کی شرمندگی قبول ہوئی، شیطان کی سرکشی اس کے آڑے آئی اور اس نے آگے سے مہلت مانگی، اور آج تک یہ نظام چل رہا ہے. اس نے کہا میں ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل نہیں ہے. اب اس دنیا میں رہنا ہے اور ایک خاص وقت تک رہنا ہے، تو حضرت انسان تو تھوڑی سی عمر پا کے، ظاہریت میں ہمارا جو وجود آہستہ آہستہ عمر گھٹتی جاتی ہے، تو پھر جوڑے میں بنایا، ایک دوسرے کے لیے دوست بنایا، ایک دوسرے کا لباس بنایا. لباس ڈھانپتا ہے، سب سے پہلے پردہ کرتا ہے، ایک دوسرے کو چھپاتا ہے، ایک دوسرے کے عیب، خوبیاں، خامیاں صرف ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. آپ کے اور آپ کے لباس کے درمیان کچھ نہیں ہوتا. اسی کو شادی بھی کہتے ہیں، خوشی. جیسے ہم میں سے کئی خانہ بربادی بھی بن جاتی ہے. یہ جو مرد اور عورت کا ملاپ ہے یا دوستی ہے یا ان کا اکٹھا اس زمین پر آنا اور رہنا ہے ایک خاص وقت تک، اس کے قاعدے قانون سمجھائے اور بتائے گئے ہمارے فائدے کے لیے. اب وہی کام یورپ، امریکہ یا اب ادھر بھی اب کئی طریقے سے اگر مرد عورت کر لیتے ہیں کسی کو بتائے بغیر، اور کہتے ہیں بس ہماری ہی رضامندی ہے. میں نے یہ اس لیے ٹاپک رکھا تھا کہ بہت زیادہ فون ایسے آئے کہ خواتین پڑھی لکھی، اس نے کہا نہیں، وہ انہوں نے مجھے کہا، میرے سینئر نے کہا، میرے کولیگ نے کہا، رشتہ دار نے کہا کہ شادی میں ڈسکلوز نہیں کروں گا، اور شادی تو تمہاری اور میری بس رضامندی کا نام ہے، اور بس ہماری ہو گئی شادی. تو پھر زنا جو رضامندی سے ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ تو شادی بیاہ چھپ کے نہیں کیا جاتا، یہ اعلان کیا جاتا ہے. اسی لیے یہ مہندی کی رسم، گانے بجانے کی تھوڑی بہت اجازت، یا باجے گاجے کی یا ڈھول ڈمکے کی، اصل میں وہ کس چیز کا اعلان ہوتا ہے؟ وہ اس مرد، اس لڑکے کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اس عورت کا میں ولی ہوں آج سے، اس کے نان نفقے کا. یہ چاہے گھر رہے، یہ میرے گھر کے معاملات دیکھے. عورتوں کو شاید میری شروع میں جو ورکنگ لیڈیز ہیں یا جو بچے پڑھ رہے ہیں اور آگے جابس کر رہے ہیں وہ کہیں کہ یہ کیا سر باتیں کر رہے ہیں. اصل چیز یہ کہ میں اس کی ہر چیز کا ذمہ دار ہوں گا. آئی ول بی دا پرووائڈر فار ایوری تھنگ، اور یہ میرے لیے سکون اور باعث کا
बंदोबस्त बनेगी, घर में रहेंगे दोनों। और शुरू में वो जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है, अलग-अलग भी है। आप किसके साथ आए हैं? उस्मान? कौन उस्मान? उस्मान आप कैसे आए हैं? वहीं बैठिए। आप कहाँ से आए हैं? आप मेरे से पूछ के आए थे? मम्मा से पूछ के आए थे? और मम्मा आपको लेके आई हैं, आप मम्मा को लेके आए हैं? बैठे रहें, तो यहाँ से बगैर इजाज़त नहीं उठते। वो बात और है कि हम एक पल में उठे बैठने में जहाँ ज़माने लगे। मेरा तो नहीं है ऐसा कोई दावा, ना मैंने ऐसे कोई शराब नहीं है, लेकिन आप में से लोग जो काफ़ी देर से यहाँ पे हैं या आते जाते हैं या वापस आए, उनका कहना है कि बिना पूछे या एकदम से हम चले गए और फिर वापस बैठने में ज़माने लगे। लेकिन वो पहले सी बात अब बन नहीं रही है। खैर, होनी होने रुकती नहीं, एक के भी गल है। जितने मर्जी कोई जतन करे वो अपना इरादा पूरे करके रहता है। अपने बंदों को वो दुआ पे लगाता ज़रूर है, लेकिन करता अपनी मर्जी है। उसके लिखे नसीब कौन बदला सकता है और कौन मिटा सकता है? वो गलत नहीं लिखता, वो ठीक ही लिखता है। ये जबर और कदर में आप फंसे और कहते तो हैं कि ना मैं मजबूर हूँ ना मैं मुख्तार हूँ, जहाँ से बात शुरू हुई थी। लेकिन वो आपको खोल के दिखाएगा कि फ़लाँ जगह पे तुम्हें ये चांस दिया था और तुमने वहाँ क्या किया था। हम तो मायल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। वो रब जो है वो तो हर वक्त एक नई शान में जलवागर है, ज़ाहिर भी है, बातिन भी है, और लुटाने पे तैयार है। करीम कहते उसे हैं जो बिन मांगे दे रहा होता है। रहमान कहते उसे हैं जो गुनाहगार को भी प्यार कर रहा होता है। जालिम और मजलूम को एक ख़ास वक्त तक बराबर डील कर रहा होता है। फ़िरौन को भी बचाना चाह रहा होता है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बच्चे 50 साल से वो या उससे भी ज़्यादा से ज़िबा कर रहा है। उन्हीं मूसा अलैहिस्सलाम को असा भी दे रहा है, पैगम्बरी दे के साथ असा दे के कह रहा है उससे इल्तफ़ात से बात करो, उससे प्यार से बात करो, यार ये वो भी मेरा ही बंदा है। जिब्राइल जैसे कह रहे हैं अल्लाह इतनी शान व शौकत उसे दी तूने और इतना बेबस करके मारा तूने, उसकी सारी मिलिट्री माइटिएस्ट मशीन उसके पास थी, लेकिन वो मशीन ही उसके लिए बोझ बन गई। वो पुल जो था वो समंदर में ले गया उसको समेत उसकी सिपा के। कहने लगा वो हद से गुज़र गया था, वो हद से गुज़र गया था, लेकिन उसने मुझे पुकारा ही नहीं। मुझे अपने जलाल की करम और मुझे अपनी इकराम की करीमी की कसम, वो मुझे पुकारता मैं अब भी माफ़ कर देता। उसने मुझे नहीं पुकारा, वो मूसा को पुकारता रहा, वो मूसा से माफ़िया मांगता रहा, वो मूसा को कहता रहा मूसा ना कर, मूसा ना कर। मूसा ने असा उठा लिया, असा मूसा ने उठाया, बद्दुआ मूसा ने दी है। मैं तो जलालो इकराम पे माइल, करम करने पे अभी भी माइल था। मैं तो रहमान हूँ, वो तो मेरा ही बंदा था। बल्कि मूसा की कौम नाफरमान थी, इन्होंने मेरे बड़े बंदे ज़िबा किए, इन्होंने मेरे बड़े बंदे शहीद किए। ये तो उनके कफ़ारे में इनकी नस्ल जा रही थी। ये कुर्बानियाँ तो इसलिए दे रहे थे कि इनके गुनाहों का प्रायश्चित हो, इनके गुनाहों का कफ़ारा हो। जितना खून इन्होंने बहाया है, इनके मासूमों का खून बहे तो वो खून से धोया जाए, क्योंकि खून माफ़ नहीं करता। ये कायनात में निज़ाम है उसका ना, नहीं तो बैलेंस ख़राब हो जाता है। बैलेंस में रखता है। मैंने एक ये पिक्चर उसके ऊपर शुरू में लगाई हुई है ना, जिसमें तकड़ी के नीचे उंगली है ये वाली। वो तकड़ी जो दीन और दुनिया जो है, मियाँ बीवी ने यही करना, अपनी औलाद के केस में भी यही करना है, दीन और दुनिया के दरमियान में बैलेंस रखना है। लेकिन ये इस उंगली के साथ अगर रखेंगे, अगर आप अदल को ये उंगली देंगे तो ये खबासत है, हराम ज़दगी है, हरामीपन है, हरामी के साथ मिल जाना है। शैतान है जो हराम पे करता है आपको, वो हलाली को हरामी कर देता है। अगर आप अदल को,
اگر آپ انصاف کو یہ انگلی دیں گے تو یہ حرامی پر ہے، یہ شہادت کی انگلی ہے۔ وکیل کو تو یہ بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن یہ شہادت کی انگلی ہے۔ اس سے اگر وہ کہتا نا قتل بھی کرے اور شہادت بھی دے، مارے بھی خود اور پھر کہ یہ شہید ہے، وہ دے ہاتھ سے تلوار بھی نہیں تے خالی جاندہ ہوتا وار بھی نہیں جائے، ہماری ہزاروں تدبیریں اور اس کا ایک خیال، اس کی پہچان میں کمی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ مجھے پہچانو اور نادانو، اور بہتر ہے کہ خود کو پہچان لو۔ اگر انسان خود کو پہچان لے، یہاں پہ ہمارے اعمال نامہ، یہاں پہ یہ ہماری کتاب جو بکواس میں کر رہا ہوں وہ سب یہاں جو میرے خیال بھی ہیں اچھے اور برے وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ اب تو آپ کو پتہ ہے اتنی سی جپ میں کتنا اتنی سی چپ ہوتی، ٹیرا بائٹس، ٹیرا کے بھی ٹیرا وہ جانتا ہے، اور اس دن اسی یہاں سے نکال کے آپ کے ہاتھ میں پکڑائے گا۔ وہ چمک رہی ہوگی کہ سیاہ ہوگی، وہ دائیں ہاتھ میں ہوگی کہ بائیں ہاتھ میں ہوگی، اتنی حیا والا ہے کہ اس دن بھی کہے گا میں نہیں کچھ کہتا، تم خود دیکھ لو۔ اس دن بھی کہے گا دیکھو، خود دیکھو، دوسروں سے پردہ رہے آپ کا وہاں بھی، حالانکہ سب بے پردہ ہوں گے اس دن، کوئی کپڑا نہیں ہوگا اس دن، لیکن کسی کو کیا دیکھنا ہے اس دن؟ تو ضرور دیکھو گے اپنے آپ، لیکن جو یہاں اندھے ہیں وہاں بھی اندھے رہیں گے۔ یہ آنکھیں نہیں، یہ آنکھیں، تو میں نے کہا تھا دل کی آنکھ سے دیکھیں۔ وہ دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے جب آپ عدل نہیں کرتے۔ انتہائی تفصیل سے اس نے عدل سمجھایا ہے، انصاف سمجھایا ہے، اور مجھے اس میں اس کی مثال ایسی خوبصورت لگی ہے۔ میں کوئی مولوی تو نہیں ہوں، عالم تو نہیں ہوں، لیکن قرآن کا ظاہری ترجمہ اردو کی وجہ سے تو مجھے سمجھ جتنا آتا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو بھی نہیں آتا ہوگا۔ اے ایمان والو، یہ سورہ نساء کی 135ویں آیت۔ ایمان والو، جو مانتے ہیں اس کو، جو اس کو مانتے ہی نہیں وہ کہاں انصاف کر سکیں گے؟ جو کم از کم زبان سے ہی مانتے ہیں، خیال میں ہی مانتے ہیں کہ نہیں وہ ہے۔ انصاف قائم کرنے والے بنو۔ اب یہ اگر انصاف، آپ شہادت گواہی، چاہے حق سچ کے لیے گردن کٹ جائے آپ کی، آپ کو اپنی اولاد جان مال دینا پڑے، اپنے بچے کے خلاف گواہی دینی پڑے یا اپنے بڑے کے خلاف دینی پڑے، لیکن گواہی سچ کی ہو آپ کی، ماں اور بیوی، بہن اور بھائی، کمزور اور طاقتور، امیر اور غریب نہیں، کہہ رہے انصاف قائم کرنے والوں، ہماری زندگیوں میں انصاف ہو، شادیاں چاہے 4 کرو لیکن انصاف کرو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، میں نے کہا نا شہادت دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو کہ یار میری بے شرمی ہے، میری بغیرتی ہے، میری وجہ سے میری اولاد خراب ہو گئی ہے، میں نے انہیں پٹھی پٹیاں پڑھائی تھیں، یا میں نے انہیں حرام کھلایا ہے، یا میری وجہ سے ہی فلاں کام خراب ہوا ہے، یا تمہارے والدین کے خلاف، یہ وہ جگہ ہے گواہی اگر سچی دینی ہے، اور اگر آپ کی ماں غلط ہے، باپ غلط ہے، جہاں بات اللہ کی حد کی ہے، اللہ اور نبی کی بات ہے، مظلوم چاہے نوکرانی ہے، ظالم چاہے آپ کی ماں ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کا خامند، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا باپ ہے یا ماں ہے، چاہے وہ والدین کے ہو یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی ہو، وہ شخص چاہے امیر ہو یا غریب ہو، کئی بار ہوتا ہے سڑک کے اوپر غلطی غریب صاحب کی ہوتی ہے، کسی کی بیچارے کی 1.5 کروڑ کی گاڑی وہ چھلوا دیتا ہے، اپنا چنگچی پاس سے گزار کے چھیل کے رکھ دیتا ہے پوری گاڑی، لوہے کے ڈھول ساتھ رکھے ہوتے ہیں، کہندا باؤ جی میں ہن غریب ہوں، میں کی کراں، کٹ بھی غلط سائڈ سے مارا ہوتا ہے، اور آدھی سڑک کڑی، وہ تہاڈا کی ہے، چلو کوئی نہیں جی پھر کرا لیو، ٹھیک ہے جی، غریب بندہ ہے ہن جی جان دیو جی، جو جان تو آپ وہ خود دے دیں گے، آپ ہو سکتا ہے آپ دے دیں، لیکن یہ چکر نہیں ہے کہ وہ غریب ہے تو آپ کہیں وہ بے گناہ ہے صرف اس لیے کہ یار یہ غریب ہے، اس کے نہیں، اگر گواہی دینی ہے، اگر انصاف کرنا ہے، کس طرح واضح کر رہا ہے؟ کہتا ہے وہ چاہے غریب ہو، دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ میں خود ہوں، کہتا ہے میں غریب کا دیکھ لوں گا، لیکن اس نے غلط کیا ہے تو ٹھوکو اس کو،
یا اس کو جو سزا بنتی ہے، اگر بات انصاف کی ہے، یہ عدالتوں کے لیے بھی ہے، یہ میری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں بھی ہے. آپ معاف کر دیں، اگر اللہ کی خاطر معاف کر دیں، یہ احسان ہے، یہ عدل سے آگے ہے. لیکن اگر آپ اس لیے انصاف نہ کریں کہ یار چل جان دے، تیرا کی جاندہ ہے، تو تے وڈا پرا ہے، تیرے کو تو اینے لکھاں کروڑوں نے اور وچوں کھا گیا تھوڑا جہا دیکھی ہو گیا. نہیں، اس نے غلط کیا، وہ اور اس سے بڑا غلط کرے گا. غلط کو غلط کہنا ہوگا، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ بھائی ہے یا بہن ہے. وہ کہہ رہا ہے ان سب کیا میں تم سے زیادہ خیر خواہ ہوں. تمہیں اگر انصاف کرنے کی بات ہے، یہ وہاں انصاف قائم کرو. اس لیے ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں، یہ بھی نفسانی خواہش ہے نا کہ چلو غریب، چلو خیر ہے انہوں چھوڑ. نہیں، آپ ویسے اسے معاف، وہ بندہ کرے جس کا نقصان ہوا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے. لیکن آپ انصاف کرتے ہوئے یہ ڈنڈی نہ ماریں گے چلو خیر ہے یار یہ عورت ذات ہے. نہیں، اگر انصاف کی بات ہے وہ لاز وہی رکھیں، کیونکہ پریسیڈنٹ وہی. عدالتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ 100 سال پرانا مقدمہ بھی وہ نکال لاتے ہیں کہ جی پیچھے بھی یہ فیصلہ پھر اس طرح ہوا تھا، ایسے ہوگا. ٹھیک ہے، سرکار نے کہا نا کہ قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا تھا، بھائی نے جو بھائی کو مارا تھا، آج تک آدم کی نسل کو وہ خسارہ بھگتنا پڑ رہا ہے، وہ بوجھ ابھی بھی ہے. اور جو کچھ کربلا میں کر دیا اس قوم نے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ، وہ تو ایک تھے. اینی ویز کہتا ہے ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف، منیمم سب سے کم وہ انصاف مانگ رہا ہے تم سے زمین کے اوپر، کیونکہ آپ کو اس نے حکمران بنا کے بھیجا ہے. اس میں سب سے پہلا کھیل یہ شادی کے بعد میاں اور بیوی کا آپس میں انصاف جو ہے وہ ہے. عورت تباً ویک ہے، وہ آپ کی خاطر گھر چھوڑ آئی ہے. آپ مرد ہیں، وہ اپنا گھر چھوڑ آئی ہے، وہ تو پچھلوں کو چھوڑ آئی ہے. اگر آپ بھی اس کے نہ بنے، یا آپ نے یہ فن خانی جا چلی جا، آپ خود سوچیں. آپ کسی کی خاطر اپنے عزیز ترین دوستوں ساتھیوں کو، گروہ کو چھوڑ دیں، اس ایک کی خاطر چھوڑ کے آئیں، اور وہ بھی آگے سے ذلیل کر کے کہ جا پیچھے چلی جا، پیچھے کیا قدر ہوگی اس کی. اور اگر وہ اللہ اور رسول کی حدوں کو تک رکھتے ہوئے آئی ہے، تو پھر وہ شادی اگر حرامی طریقے سے نہیں ہوئی ہے، اگر وہ حلال کے طریقے سے ہوئی ہے اور اللہ نے ہونے دی ہے، تو اس میں اللہ رسول کی منشا شامل تھی. یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس بیٹے اور بیٹی کو پہلے پوچھیں کہ تمہیں قبول ہے کہ نہیں قبول ہے. ان کی مس انڈرسٹینڈنگز ہو رہی ہیں تو انہیں سمجھائیں، بتا دیں. باقی تو پھر انہوں نے بھی جواب دینے ہیں، لیکن ان کی سائڈیں نہ لیں. جو آپ بنا دیں گے وہ پریسیڈنٹ آگے چلیں گے، اور پھر آپ کو بھگتنے پڑیں گے. آپ نے اپنے ہاتھ سے جو لکھا ہوگا آگے جا کے آپ کو کاٹنا پڑ جائے گا. جو اس کی حدیں ہیں ہمارے لیے جو اس نے مقرر کر دیں، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتی ہیں. تو ایسی نفسانی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو تمہیں انصاف سے روکیں. اور اگر تم تروڑ مروڑ کرو گے، وہی مچھلی ادھر سے نہیں پکڑی ادھر سے پکڑی ہے، نظریہ ضرورت، آئین میں شکیں چینج کر لیتے ہیں، عدالتوں میں قانون کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں، وکیل صاحبان کہتے ہیں ہم پیسے اس کے لیتے ہیں، اسی قانون میں ہم ایسے کر دیں گے. یہ خطرناک کھیل ہے. یہاں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. پاکستانی قوم نے ٹرم کیا نا جی، وکیل کا لی کرنا ہے جج ہی کر لو، جج کیوں کرنا ہے جرنیل کر لو، جرنیل کیوں کرنا ہے امریکہ ہی کر لو، جس کی پہنچ جہاں تلک اس کے لیے میڈا دودھ. لیکن وہ کیا سمیع و بصیر نہیں ہے؟ کیا وہ حاضر اور ناظر نہیں ہے؟ کیا وہ موجود اور غائب نہیں ہے؟ کیا وہ قادر مطلق نہیں ہے؟ آپ اس کے سامنے کر رہے ہیں سب کچھ. اگر آپ اسے ماننے والے ہیں، اگر آپ کو رتی برابر بھی اس کی حیا ہے، تو آپ ایک بار واپس اس کی طرف پلٹے تو صحیح. بے حیائی کر بیٹھے ہیں تو معافی مانگیں تو صحیح. شرمندگی شو کر دیں، بریک لگائیں، یو ٹرن لیں.
واپس اپنے رب کی طرف مڑیں. سب سے پہلے انصاف کریں. آپ کو انصاف کرنا پڑے گا. اگر گریبان آپ کا آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے انصاف کرتے ہوئے اور آپ کو پتہ چلا یہ تو میں مجرم ہوں, تو پکڑیں گریبان اپنا. سب سے بڑی دلیری, سب سے بڑا محاذ, سب سے بڑی جنگ اپنے آپ کو فتح کرنا ہے. یہ ہوتے ہیں جرنیل, یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے, یہ ہوتے ہیں فقیر جو اس کی رضا کے آگے راضی ہوتے ہیں. اس کی رضا ہے کہ تم کم از کم ظلم نہ کرو, نا انصافی نہ کرو, چاہے اس انصاف کی زد میں تمہاری عزیز ترین چیز, تمہارا بیٹا, تمہارا گھر, تمہاری مان مریادہ, تمہاری پرمپرا, تمہاری ناک آ رہی ہے, لیکن اگر تم اس کے بندے ہو, حرامی کے نہیں, حلالی کے ہو, تمہارے قدم حلال کی طرف اٹھیں. تم اس کے آگے حلال ہو جاؤ گے, اس کے قانون کے آگے حلال ہو جاؤ گے, کیونکہ نہیں تو حرام کی موت بھی وہی دیتا ہے. یہ وہ فیصلے ہیں جو ہمیں کرنے پڑتے ہیں. یہ اس کی طرف سے کیا اس میں ابھی تک کوئی مشکل آئے, کوئی ترجمہ مشکل تو نہیں ہے؟ کسی کو سمجھنے میں کوئی بات نہ سمجھ آ رہی ہو, کسی کے دل میں کسی غریب کے لیے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہو, یا قریبی عزیز رشتہ دار ابا جی بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں, ان کا ہاتھ اگر ادھر لگ گیا بیوی کے تو خیر ہے, حرام زادی تیرا کیا چلا گیا ہے. اور اگر تم اسے تروڑ مروڑو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے, تم حق پہ کھڑے نہیں ہوگے, حق والے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے, حقدار کا حق ادا نہیں کرو گے, مظلوم کا ساتھ نہیں دو گے, تو یاد رکھنا تمہارا خدا بھولنے والوں میں سے نہیں ہے, تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. اس کی گرفت بہت مضبوط ہے. تروڑ مروڑ تو لوگے, ایک چال تم چلو گے اور ایک چال وہ چلے گا. اس کا جواب نسلوں تک تمہاری نسلیں سنتی رہیں گی, بھگتتی رہیں گی. بڑے سے بڑا بابا بھی نہیں چینج کر سکے گا. موسیٰ علیہ السلام 40 سال اسی قوم کے اندر تھے, بعثت سے پہلے. ان کے بچے قتل کروانا نہیں رکوا سکے, بعثت کے بعد بھی نہیں رکوا سکے. اور ہمدردی تھی, جو بھی تھی, فرعون تو غرق ہو گیا ان کی بد دعا سے, لیکن اللہ نے ان کی قوم ان پہ کھولی, اور اسی توریت کی سلیں تک انہوں نے اٹھا کے دے ماری. ان کی بار بار کی نافرمانی ان پہ کھلی, اور اپنے رب کی حقانیت اور رحمانیت کھلی کہ اس قوم کو میرا رب اتنی دیر سے معافیاں دے, اور ابھی بھی یہ نہیں سدھر رہے. انہوں نے فرعون جیسے کا انجام دیکھ لیا ہے, لیکن یہ باز نہیں آ رہے, ان کی فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی, اور سے اور کی جو تڑپ ہے, ان کی خواہش ہے, ان کی لالچ ہے ان کا, وہ ان کو احرام مصر جیسے مقبروں تک لے آیا ہے. لیکن نہیں, انہوں نے فرعون کے انجام سے بھی کچھ نہیں سیکھا. کیا آج تک انسان یہی کچھ نہیں کر رہا؟ انسان 1,24,000 پیغمبر, یہ سارے مت اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر کے نیک بننے کی کوشش کریں. کریکٹر ہمارا ڈیسائیڈ کرے گا. ہم اس امت محمدی میں سے ہیں بھی ہیں کہ نہیں, یا ہماری حرکتیں بھی وہی بنی اسرائیل والی ہیں, یا قوم لوط والی ہیں؟ کیا یہ ساری خرابیاں نہیں ہیں ہمیں؟ کیا کم نہیں تولا جا رہا؟ کہاں انصاف کریں؟ تو یہ کھیل شروع ہوتا ہے میاں بیوی کی شادی. یہ شادی اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے ولی کی مرضی سے بھی, اور اس کو اناؤنس کرتے ہیں, مقصد سیکس کرنا نہیں ہے, مقصد عفت قائم رکھنا ہے اور اللہ کے حکم کو ماننا ہے, تو پھر یہ عبادت ہے.
اس میں کاکی نوکری کرنا چاہتی ہے، مجبوریاں ہیں، جاب کرنا چاہتی، باہر جانا چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن جو طاقتور مرد ہے حرکت تو یہ اس کی ذمہ ہے، نان نفقہ اس کے ذمہ ہے۔ اگر وہ اپنی خوشی سے اجازت دیتا ہے کاکی کو بھی نوکری کی یا بزنس کی، وہ کرنا چاہتی ہے کرے۔ میرے سامنے سے 2 آیتیں گزر رہی تھیں، اللہ کریم نے، میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ کہیں سے بھی ترجمہ لگا دیتے ہیں، سلائیڈ بنا دیتے ہیں، تو وہ ایک گزرا کہ تم لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ گھروں میں ٹھہری رہو۔ میں نے کہا یار اس کے سٹارٹ میں تو نبی کی بیویوں کے لیے بات تھی، لیکن سیاق و سباق نہیں تھا، بس ترجمہ ایسا سچ تھا، تو بالکل ایسے ہی تھی آیات۔ عرب میں اتنا پردے کا نہیں رواج تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ہماری مائیں ہیں وہ قوم کی، کہا گیا کہ آپ لوگوں کی ڈیوٹیاں بھی ڈبل ہیں، آپ کو اعزاز بھی ڈبل ملے گا، لیکن سزا بھی ڈبل ہو سکتی ہے۔ تو ابھی سے اگر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو۔ اگر سرکار پردہ بھی فرما جاتے ہیں تو باقی سب عورتوں کو تو اجازت ہے کہ وہ بعد میں عدت کے بعد نکاح کر لیں، کچھ کر لیں، آپ لوگ وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ساری شرائط کھولی گئیں، اور ساتھ کہا گیا کہ تم لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ تم گھروں کے اندر ہی رہو۔ اماں خدیجہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تجارت کرتی تھیں، بعثت سے پہلے ان کا پیسہ جتنا تھا ویسے بھی مالدار عورت تھی، انہوں نے اسلام کی خدمت میں وہ سارا پیسہ لگا دیا، لیکن گھر سے باہر جاتی تھی کہ نہیں، یہ مکہ کے دور کی بات۔ بعد میں جو آیات آ رہی ہیں، بعد میں امہات المومنین ہیں، اس کے بعد گریجولی بعد میں آیات آ رہی ہیں کہ اے مومنوں کی بچیوں بھی، اے مومنوں تم بھی اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بیویوں کو، عورتوں کو کہو کہ گھر سے باہر اگر نکلیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، ایسی بچیاں ہیں جن کا اکیلی بیٹی ہے، باپ بوڑھا ہے، وہ کما کے لا رہی ہے، مجبوریاں کی بات اور ہے۔ اس لیے اسلام نے کوئی حدیں اس طرح نہیں کر دی کہ یہ ٹوٹل حرام حلال ہے، لیکن بہتر ہے کہ اگر مرد ہے تو وہ اپنے مرد ہونے کا اپنے کردار سے ثابت کرے، اور کاکی بھی کنات کے ساتھ جو ہے اس میں کر لے گا، اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہے، جو بھی آج کل تو گھر بیٹھ کے بھی بہت کچھ بچے کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کے ساتھ خرابیاں بھی بہت سی آ رہی ہیں۔ وہ مرد اس طرح کا نہ ہو، جو، میں مذاق نہیں ہے، یہ بالکل کیس ہے، وہ آپ لوگ پہچان جاتے ہیں، بیچ میں ایک دوسرے کو جوتے مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک کاکا ہے، وہ بھی میری طرح ہی ہے، دوسرے بھائی نے بہت بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہیں، وہ درویش آدمی ہیں، ان کی بیگم صاحبہ کہنے لگی آپ بھی مونچھیں بڑی رکھ لیں، دیکھ لیں اس کو کتنی زبردست لگتا ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اس کو سوٹ کرتی ہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا نہیں نہیں، دیکھیں اس کی مونچھیں دیکھیں نا، دور سے پتہ چلتا ہے کہ مرد آ رہا ہے۔ اب یہ جو خاموش، میں اس لیے کہتا ہوں بحث نہیں کرتے ہوتے، خاموش وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، چپ چپیتے، ذرا عاجزی میں رہنے والے، بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بولتے ہیں نا مردہ بولتے ہیں، چپٹ، وہ کیا کہتے ہیں، کفن پھاڑ کے بول دیتا ہے، وہ لائٹر ٹون میں، لیکن ہو گیا ایسے ہی واقعہ۔ میں نے ایک دم اسے دیکھا، میں نے کہا اچھا دور سے پتہ چلتا ہے مرد آ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہتا پھر تو چوہا بہت بڑا مرد ہے، اس کی مونچھیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اب وہ شرمندہ ہوگی، لیکن کچھ عورتوں کو عادت ہوتی ہے بحثیں کرنے کی، کہتی نہیں میرا مطلب یہ نہیں، میں کہہ رہی کہ مونچھوں میں مردانگی آ گئی ہے، یہ نہیں مرد ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر گدھا بہت بڑا مرد ہوگا۔ تو بی بی میں، میرے سے کچھ شکایت ہے، میں نان نفقہ پورا کر رہا ہوں سر؟ نہیں نہیں، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، تو مرد تو کسی کردار کا نام ہے، زبان کا پکا ہے کہ نہیں ہے؟ کہتی نہیں ہے تو فراڈی ہے۔ مرد جو کال دے دے اس کو نبھاتا ہے، منافق نہیں ہوتا، بزدل نہیں ہوتا، وعدہ خلاف نہیں ہوتا، جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان پہ ہوتا ہے، جو زبان میں ہے وہ دل میں۔ یہ مرد کی نشانی ہے، مومن کی بھی ویسے یہ نشانی ہے۔ اللہ کا گاہک ہوتا ہے، اللہ کے سوا، اللہ سے کم، اللہ سے زیادہ وہ مانتا نہیں کسی کو۔ بہرحال یہ تو کہانی، وہ میاں بیوی کی شادی اگر تو اللہ کے اصول کے مطابق ہے تو اس میں پھر برکت بھی پڑتی ہے۔ اگر اللہ کی حدیں اللہ نے بتا دی ہیں، آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں، مرد صاحب کے ذمہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ خود گھر بیٹھا نشے کر رہا ہے اور بیوی کو کہہ رہا ہے تو کما کے لا۔ ایسے ایسے ہولناک کیس ہیں کہ میں نریٹ نہیں کرنا چاہتا، کہ برائی کو نہیں بتانا چاہیے، لیکن ایسے انجام بھی ہو رہے ہیں۔ کوئی سے کہہ رہا ہے میری پروموشن ہو جائے گی تو چلی جا صاحب کے پاس، یہ پیسے کما کے لا، یا پیر صاحب کے پاس۔
بدبختی کی حد ہے. لیکن نیکی کا کام بھی کرنے کا شوق بڑی اچھی بات ہے، لیکن آسان نہیں ہوتا. کسی نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کی راہ اتنی مشکل کیوں ہے؟ کربلا سے لے کے منصور بن حلاج اگر عشق والے ایسے ہیں. کسی نے پیار سے کہہ دیا کہ محبت والا رحم کے قابل نہیں ہوتا. محبت اتنا بڑا جرم ہے، تو پھر معشوق اس پہ رحم نہیں کرتا، وہ رحم کے قابل نہیں ہوتا. لیکن کسی کو تڑپ تھی، وہ پوچھتا رہا اس دیوانے سے، یار کوئی سمجھ نہیں آتی، رب نے یہ کیا، یہ کربلا، یہ اس کی راہ پہ جو چلتا ہے اس کا یہ انجام ہے. جواب دینے والے نے اسے سمجھایا کہ کبھی مسلمان کسائی کی دکان پہ کسی کتے کو ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ کسی خارشی بیمار جانور کو ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ حلالی اور بے عیب ذبح ہوتے ہیں اس کے نام پہ. تو دوسروں کی اتنی جرت ہی نہیں ہوتی کہ حق کے لیے وہ کھڑے ہوں، جان دیں یا کچھ کریں. راہ ایسی ہے اس کی گواہی دینا، اس کی راہ میں کھڑا ہونا، اس کے لیے قدم قدم پہ قتل ہونا پڑتا ہے. کئی روپ میں ہے قاتل. بہرحال اگر یہ بندھن آپ کا بن جائے تو پیار اور محبت کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ادب اور احترام کا رشتہ ہو، اعتماد کا رشتہ ہو، اور مقصد اللہ کا حکم پورا کرنا ہو. اس نے اگر یہاں تک لایا ہے، جیسی سوکھی گیلی ہے تو اس میں وہ برکت ڈالتا ہے. شیطانی راستے اپنا لیں گے، وہ چپ کر کے دیکھتا رہے گا، برکت نکلتی جائے گی بیچ میں سے. جو برکت کا لفظ ہے بس لفظ رہ جائے گا، اس کی انگریزی کوئی نہیں ہے. پاکی ناپاکی کی پرواہ نہیں کریں گے، انگریزی اس کی کوئی نہیں ہے. اس کو بھول کے دنیا والوں کے گن گانے شروع کر دیں گے. آپ نے خود اپنا کنواں چھوٹا کیا، آپ نے خود اپنے آپ کو تباہی کے راستے پہ ڈالا ہے. آپ نے لامحدود بے حد کو چھوڑا، محدودوں کے چکر میں پڑ گئے. ہاں اگر کسی اللہ والے سے آپ کو محبت ہو گئی ہے اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے، تو یہ اصل میں اللہ سے محبت ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہی توحید ہے. وہ وسیلہ جو آپ کو اللہ تک پہنچا رہا ہے اسے وسیلہ کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، یہ فضول کی بحثیں ہیں.